بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے زیر سایہ ہوں انشاءاللہ۔ میرے ایک شاگرد نے سوال کیا ہے کہ استاد محترم، خواتین بالخصوص اور بالعموم مرد اکثر دیکھا گیا ہے کہ ان کے جسم کے اوپر نیل پڑ جاتے ہیں، مختلف جگہوں پر، رانوں پر، بازوؤں پر بالخصوص نیلے رنگ کے، ہلکے کالے رنگ کے دھبے پڑ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجوہات دو اہم ہیں، وہ میں بیان کیے دیتا ہوں، اور اس کا علاج بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہمارے جسم کا جو نظام دوران خون ہے، جو خون کی نالیاں دل سے آتی ہیں، وہ شاخ در شاخ، شاخ در شاخ اللہ کے نظام ہے، ایک ایک خلیے کو غذا بہم پہنچانے کے لیے وہ پھیلتی چلی جاتی ہے۔ بہت باریک جال، بہت میرے اللہ کی کاریگری ہے یہ، حتیٰ کہ بال کی طرح کی باریک نالیاں، اس سے بھی باریک، جن کو کیپلریز کہتے ہیں، اور ان کو طب کی زبان میں عروق شعریہ بھی کہتے ہیں، یعنی بال کی طرح کی باریک نالیاں۔ اور یہ نالیاں پھر آگے جا کے پھر یہ جو شاخ در شاخ ہوتی ہیں، پھر یہ غذا جسم کو، خلیات کو دینے کے بعد یہ آپ پھر موٹی ہوتی، جڑتی ایک بڑی وین کے ذریعے واپس چلی جاتی ہیں، صاف ہونے کے لیے، غذا دوبارہ لینے کے لیے۔ میرے اللہ کا نظام ہے، بڑا کمال کی مشینری ہے جو اللہ پاک نے بنائی ہوئی ہے۔ ہوتا ایسا ہے کہ جب یہ نالیاں خون لے کے آتی ہیں، عروق شعریہ، کیپلریز، باریک ترین نالیاں، تو واپسی کا رستہ جو ہوتا ہے نا، وہ بعض دفعہ بند ہوتا ہے کسی وجہ سے۔ اس میں مین وجہ جو ہے وہ جسم کے اندر یبوست ہے، خشکی ہے، سدے ہیں، کسی بھی وجہ سے، خشکی کی وجہ سے بالخصوص وہ نالیاں آگے سے بند ہو جاتی ہیں یا ان کے رستے تنگ ہو جاتے ہیں، تو پیچھے سے تو پریشر ویسا ہی ہوتا ہے، اور وہ بریک کیپلریز میں سے کوئی نہ کوئی بریک نالی پنکچر ہو جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے، اور وہ خون کی ایک لیئر طے جو ہے وہ خلیات کے اندر پھیل جاتی ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر وہ نیل پڑ جاتا ہے، کالے رنگ کا ہو جاتا ہے، پھر کچھ دنوں بعد آٹومیٹکلی ٹھیک بھی ہو جاتا ہے، قوت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے جسم کے اندر، مدافعانہ نظام جو وہ بیدار ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک شفا دیتے ہیں۔ اور بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ بظاہر کچھ بھی بیماری نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی نیل پڑتے ہیں، تو وہ روحانی مسئلہ ہوتا ہے، اکثر جادو کا مسئلہ ہوتا ہے، اکثر وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو یہ جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے خشکی کی وجہ سے، چاہے خشکی سردی کے ساتھ ہو، چاہے خشکی گرمی کے ساتھ ہو۔ اپنی غذا میں گوشت، بالخصوص بڑا گوشت، فارمی مرغی، انڈوں کا استعمال، تلی ہوئی غذائیں، اور دوسری ایسی جو چیزیں جسم کے اندر جو خشکی پیدا کرتی ہیں، ان سے مکمل پرہیز کیا جائے۔ سادہ ترین غذا، ایسی سبزیاں جو شوربے والی بن سکتی ہیں، ان سبزیوں کا استعمال کیا جائے۔ پانی کا استعمال زیادہ کیا جائے، پانی نیم گرم استعمال کیا جائے۔ شہد بہت اچھا رزلٹ دیتا ہے، شہد کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ تو اس کے لیے ایک کھانے کے لیے ایک دوائی میں سادہ سی ہے، وہ آپ خود بھی تیار کر سکتے ہیں، منگوا بھی سکتے ہیں کسی ماہر طبیب کی زیر نگرانی، جو آپ کے قریب ہو، آپ کے علاقے میں ہو، اس سے آپ بنوا بھی سکتے ہیں۔ اس سے بہت زیادہ آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا۔ تو اس میں ریوند خطائی موٹی موٹی جڑیں ہوتی ہیں، 40 گرام زنجبیل، جس کو سنڈ کہتے ہیں، خشک ادرک کہتے ہیں، یہ ہے 30 گرام، نشادر ٹھیکری امونیم کلورائڈ 20 گرام، کلمی شورا، اصلی ہونا شرط ہے یہ کلمی شورا، یہ بھی 20 گرام ہے۔ 4 چیزوں کا مرکب ہے۔ پھر عرض کیے دیتا ہوں، ریوند خطائی 40 گرام، زنجبیل 30 گرام، نوشادر ٹھیکری 20 گرام، اور کلمی شورا 20 گرام، انتہائی باریک کر لیں۔ آپ کے پاس دوائی تیار ہے۔ 1 گرام
आधा ग्राम ये मिकदार है इसकी, आधा ग्राम ले लें, थोड़ी उम्र है ज़्यादा उम्र है 1 ग्राम ले लें, सुबह दोपहर शाम पानी के साथ इस्तेमाल करें, ताज़ा पानी के साथ, हफ्ता 2 हफ्ता इस्तेमाल कर लें। ये जो नील पड़ते हैं अल्लाह के फजलो करम से, उसके बाद नील नहीं पड़ेंगे जिस्म के ऊपर। इसके और भी फ़ायदे हैं, जिगर की इस्लाह करता है, भूख पैदा करता है, कब्ज़ कुशा है, और ये जो जिस्म के ऊपर अमास मोटापा बगैर किसी वजह के आ जाता है, उस मोटापे को भी ये ख़त्म करता है। और ख़वातीन के अंदर जो मेंसेस प्रॉब्लम होती है ना, दर्द के साथ मेंसेस का आना, हैज़ का आना, उसके लिए भी बड़ा मुफीद है। खुल के हैज़ आ जाता है, जिस्म की सारी सूजन ख़त्म हो जाती है, हत्ता कि यूरिक एसिड को खारिज करके जोड़ों के दर्द को भी फ़ायदा देता है। बहुत कमाल का नुस्खा है, ये बनाएं और अपनी ग़िज़ा को ठीक रखें, अपनी ज़िंदगी कुदरती उसूलों के तहत गुजारें। ये जो फास्ट फूड का दौर चल रहा है ना, ये जो इतने, मैं तो हैरान रह जाता हूँ देख देख के, अपने शहरों में जब जाता हूँ इतने ठिये होते हैं, ये चिकन टिक्का है, ये फलां टिक्का है, ये बारबेक्यू में फ़िश चल रही है, फ्राई चल रहा है, खा खा के लोग ऐसे दावतें उड़ाते, खा खा के बीमार होते हैं लोग। मैं कहता हूँ नहीं, इत्दाल में रहें, इत्दाल में रह के खाएं, कभी बीमार नहीं होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश आ जाए तो ये अलग बात है, लेकिन अपनी ग़िज़ा को खालिस रखें, खालिस ग़िज़ा इस्तेमाल करें और सादा ग़िज़ा इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपनी हिफाजत में रखते हैं। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह आप हमारे साथ रहेंगे। हमारी इन वीडियोज़ के लिंक्स को, वीडियोज़ को आगे भी शेयर करें, और जो नए आने वाले साथी हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हम हक सच बयान करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह आप हमें अपनी दुआओं में याद रखेंगे। मैं तो इस दुनिया में रहते हुए ऐसे लोग तैयार कर रहा हूँ जो मेरे इस दुनिया से जाने के बाद मेरे लिए ऑटोमेटिकली दुआ करें। जब मैं इस दुनिया से जाऊँ तो दुआएं करने वाले बहुत ज़्यादा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई मेरी तरफ से ज़ुबान से कोई ऐसा लफ्ज़ निकलता है, बल्कि कोशिश तो होती है कि मैं कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो ज़ुबान से ना निकालूँ जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, या ऐसा कोई फोश लफ्ज़ या फोश टॉपिक जो अल्लाह माफ़ फरमाए अक्सर अहबाब को मैं देखता हूँ लगाते हैं, ये इससे अल्लाह हमें महफूज रखें और आपस में मोहब्बत करने की तौफीक भी अता फरमाए और अपनी सेहत का ख्याल रखने की भी तौफीक अता फरमाए। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।